حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن شدت بھوک سے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے نا رمضان میں لوگوں کو، پیاس برداشت نہیں ہوتی، ارے وہ تو صحابہ سال بھر اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، رمضان ہی نہیں سال ایسے گزر جاتا۔ کہتے ہیں اصحاب صفہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی حضور کے پاس تحفے ہدیے صدقے آتے میرے آقا وہ اصحاب صفہ کو بانٹ دیتے تھے۔ 70 صحابہ حضور کی چوکھٹ کے پاس ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے، جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے بیٹھے تھے، اور وہ معمولی نہ سمجھیں، وہ 70 صحابہ ہیں جن کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے آج ہمارا دین چل رہا ہے، پورے دین اسلام ان کی حدیثوں پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں شدت بھوک سے میں جھکا جا رہا تھا، یوں پیٹ پکڑ کر کے جھک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ حضور اگر نکلے تو چہرے مبارکہ دیکھ لوں، عرض کروں کچھ ہو تو گھر میں سے مجھے عطا کر دیں گے۔ یہ سوچ کر کے آپ اس چبوترے سے باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں کہ حضور شاید حجرے سے نکل، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے آقا تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ پیٹ کو لگنے آ گیا ہے، بھوک کی شدت مجھے باہر لے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو قریب کرتے ہیں، اپنا دامن اٹھا کر دکھاتے ہیں، اس پر 2 پتھر مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں باندھے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ بھوک کی جب شدت ہوتی ہے تو پیٹ خالی ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی، اس کو مضبوطی سے باندھ لیتا ہوں تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو، تیزی سے اس کو باندھ لیتا ہوں تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے سے زیادہ تو فاقہ رسول اللہ کر رہے ہیں، پھر بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، پھر کہتے ہیں چلو میں تمہیں کچھ کھلا دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس بھی نہیں تجھے کیا دوں، چلو ابو ہریرہ۔ راستے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر ملتے، دوپہر کا وقت ہے، پوچھا آپ کیسے دونوں؟ ابھی دونوں نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باہر آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کیا مجبور تھے، غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، ارے وہ وقت کے شہنشاہ تھے، ان کی ٹھوکروں میں اللہ تعالیٰ نے سلطنتیں رکھی تھی، بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج بچھ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ ہے، قیصر و کسرا بادشاہ ایران کے اور روم کے بادشاہوں کے ہاں ایک قالین ہوتی تھی جس پر اگر کوئی بیٹھ جاتا تو دنیا میں وہ ہر جگہ فخر کرتا تھا کہ قیصر و کسرا کی قالین پر بیٹھ کر کے آیا ہوں۔ وہ دنیا کی سب سے ٹاپ، سب سے مہنگی، سب سے اعلیٰ قسم کی قالین، اس کی کاپی کوئی اس وقت کر نہیں سکتا، یہ سب سے قیمتی قالین تھی، اس میں چاندی کے زرے لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، امیر المومنین اب آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اپنے منصب، اپنے علم، اپنے تقوی کے اعتبار سے آپ اس کے حقدار ہیں۔ حضرت عمر اس قالین کو لے آتے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بچھا دیتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی اللہ کا مہمان آئے گا وہ اپنے پیر اس پہ پہنچ کر اندر آئے گا۔ اس کی حیثیت میرے نزدیک یہی ہے، یہ زہد و استغنا تھا ان کا، کبھی پرواہ نہیں کی بڑی چیزوں کی، ہاں چاہتے تو ایک سے ایک نعمت کھا لیتے۔ یہ جو فاقہ کر رہے تھے صرف اسی خوف سے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت ہمیں اللہ سے غافل کر دے گی، کثرت جو ہے رب تعالیٰ سے دور کر دے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے ان صحابہ کو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے، میزبان رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نچھاور کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت دیکھا، پوچھا آقا کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہا ابو ایوب گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہتے میں جلدی سے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے۔ حضرت ابو ایوب نے کہا بس ذبح کرو، اللہ کا نبی ہمارا مہمان ہے۔ انہوں نے وہ بکری ذبح کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بکری کا سالن بننے لگا تو اس کی خوشبو سے گھر مہک رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خوشبو سے ہی پیٹ بھر جائے،
جب آدمی کو شدت کی بھوک لگے، تھوڑی انتظار کے بعد سالن پک کر کے تیار آیا، دسترخوان پر لگا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی برتن میں سالن لینے سے پہلے ابو ایوب انصاری سے کہتے ہیں ایک اور کھٹوری ہو تو دے دو. دی انہوں نے، اس میں سے سالن آدھا کیا، کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچاؤ، ان کا آج 10واں دن ہے فاقے کا، 10واں دن ہے فاقے کا، میری بیٹی کے گھر میں تر غذا نہیں پہنچی. میرے عزیزو، ہماری عادتیں آج ایسی کہ ہماری نعمتیں مل گئیں بس کافی ہے. ہم تو افطار میں بغل والے کو نہیں جھانک کر کے دیکھتے کہ اس کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں، دور جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تکاثر ہمیں ایسے غفلت میں ڈال دیتی ہے کہ آنکھیں انسان بند کر لیتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کتنے مستحقین ہیں، کون کون ہیں. یہ تکاثر ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس تکاثر کا علاج کیا ہے؟ جو کثرت سے عادت پڑی ہے ہر چیز کی، کھانے کی، سونے کی، بولنے کی، ہر چیز کی، کیا ہے علاج؟ رب تعالیٰ فرماتا حتی زرتم المقابر، جاؤ قبروں کو دیکھاؤ، قبرستان جا کر کے آؤ، یہی علاج ہے تمہارا. انہیں دیکھ کر کے آؤ، ہر قبر والے کی ایک پوری ہسٹری تمہارے سامنے آئے گی. اگر ان کو جانتے ہو تو سمجھ جاؤ گے یہ وہ لوگ سوئے ہیں جو قدم زمین پر رکھنا نہیں چاہتے تھے. ان کی شاہانہ سطوتیں یہ کہ ان کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے. ان کی عائش تو یہ کہ ان کے کھانوں کی تعداد اور لسٹ اتنی لمبی کہ تمہیں یاد نہیں ہوگی. ان کے چلنے پھرنے کے انداز الگ. لیکن آج جس طرح سے ان کے جسم سے ہر چیز چھین کر مٹی میں سلایا گیا، میرے رب فرماتا ہے تم زرتم المقابر، دیکھو قبروں کو. یہ تکاثر بھول جاؤ گے، یہ کثرت سے استعمال کرنے کی عادتیں کم ہو جائیں گی. آج ہماری عادتوں میں کاش ایسی چیز آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ استعمال کرو. میں نے کبھی اس چیز کی پابندی نہیں لگائی کہ اچھا نہیں پہننا چاہیے، اچھا نہیں کھانا چاہیے، اچھے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. نہیں، شریعت اس چیز کی قائل نہیں، بلکہ ہمارا کہنا یہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی سب استعمال کرو، لیکن ان نعمتوں کے استعمال میں مستحقین کو نہ بھول جاؤ جن کا حق ہے. ہاں، اگر تم نے کپڑے پہنے اچھے، کسی اور کو بھی پہنا کر کے پہنا ہو تو اللہ کی نعمتوں کا تم نے شکر کیا. تم اگر نعمت کھا رہے ہو، کسی اور کو کھلا کر تم لذیذ غذا بھی کھا لو تو اس کھانے کا کفارہ ادا ہو گیا، کھانے کا کفارہ ادا ہو گیا. آج ہمارے ہاں یہ چیز، اس چیز کی کمی آ گئی. چلو میں تمہیں چند وہ نعمت، ان چیزوں کی طرف اشارہ کروں جن میں تکاثر نہیں تھا. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان کا تو حال یہ تھا خلیفۃ المسلمین ہے، اور پھر مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے. صحابہ نے اتفاق کیا اگر یہ مزدوری بھی کریں گے اور خلیفہ بھی ہیں، کب یہاں ٹائم دیں گے اور کب مزدوری کو. کہا اے صدیق اکبر، آپ مزدوری چھوڑ دیں، بیت المال سے آپ کی تنخواہ آیا کرے گی. سب کا اتفاق ہے، سارے صحابہ نے اتفاق کیا اور آپ کی تنخواہ جاری ہو گئی. مہینے کی تنخواہ حضرت ابو بکر کی ضرورت کے مطابق تنخواہ جاری ہوئی. اور وہ اتنی تنخواہ تھی کہ صرف ان کے گھر کے 2 بچے یا 3 بچوں کا کھانا بنتا تھا، اتنی تنخواہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق پر کام کا لوڈ اتنا تھا کہ دماغ خشک ہوتا تھا. آپ کی رفیق حیات، آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک دن کہا آپ روزانہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور کام اتنا کرتے ہیں، کبھی تو کوئی تر غذا بھی کھا لیا کیجیے. کہا کیا کھاؤں؟ شہد اور گھی کبھی کھا لیا کیجیے جس سے دماغ تازہ رہتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے. کہا بیگم اتنے پیسے کہاں ہیں کہ شہد اور گھی خریدوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اتنا مال میرے پاس کہاں ہے کہ میں شہد اور گھی خرید کر کے لاؤں. آپ کی رفیق حیات نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں، میرے پاس ہے نا، میں دیتی ہوں، آپ خرید کر کے لائیں. تمہارے پاس ہے؟ کہاں سے؟ کہا جو آپ روزانہ کا خرچہ دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی تھی. کہا لے آؤ. وہ لے کر کے آئی پوٹلی بھر کر کے جو کچھ پیسے جمع کر رکھی تھی. کہا اس سے آپ بازار سے شہد اور گھی خرید لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیتے ہیں، سیدھے بیت المال میں جا کر کے جمع کر دیا اور صحابہ کو بلا کر کے کہا دیکھو
یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، آج سے اتنی تنخواہ کم کر دینا، یہ تنخواہ کم کر دو، زیادہ آ رہا ہے اسی لیے تو میری بیوی نے جمع کیا، میری ضرورت اس سے زیادہ ہے، آج سے تنخواہ گھٹا دی جائے۔ میرے عزیزو، وہ صحابہ اکرام کے اندر تکاثر سے خوف تھا، ڈر تھا، اس لیے وہ تمام چیز، ہم میں وہ سب چیزیں اگرچہ نہ آئیں، اتنا زہد، اتنا استغنا نہ آئے، تو کم از کم جو ہماری آج فراوانی کے ساتھ جینے کی یہ جو زندگی کے طریقے ہم نے بنائے ہیں، اس کو تو ہم کم کر ہی سکتے ہیں، اسے چاہے تو ہم کم کر سکتے ہیں۔ آج کثرت سے سونے کی عادت، لوگوں کو کثرت سے بیٹھ کر گپیں لگانے کی عادت، کیا یہ تکاثر نہیں ہے؟ یہ بھی ایک تکاثر ہے جو تمہیں رب سے غافل کیا ہوا ہے۔ مسجد کے 10 منٹ بھاری پڑ جاتے ہیں، لیکن کسی چوک کے کٹے کے غیبت پر 2 گھنٹے بھی بھاری نہیں پڑتے۔ یہ تکاثر ہے جو انسان اپنے جسم پر عادت ڈالا ہوا ہے۔ قرآن پاک اٹھاؤ، ایک پنہ نہیں پڑے ہوتے کہ بھاگنے کا دل کرے، اور ٹی وی چالو کر کے 3 گھنٹے بیٹھے تو دل نہیں مکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دل تکاثر کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے، رب تعالیٰ سے دور ہو چکا ہے، تو اسے دنیا میں لذت ملنے شروع ہو جائے گی، دنیا کی لذتیں اس کو ملنے لگیں گی۔ آج چلو مسجد میں نہیں بیٹھتے، والدین کے پاس 10 منٹ گزارنے کو بھاری سمجھتا ہے، اور عیاش قسم کے دوستوں کے ساتھ پوری رات گزار لے۔ یہ تکاثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تکاثر ہے جو رب تعالیٰ سے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ اب یہ کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم غافل ہیں یا نہیں؟ اس کی سب سے بڑی مثال یہ، بزرگوں نے فرمایا اپنے آپ کو تلاش کرنا کہ ہم غافل ہیں یا بیدار ہیں۔ کہا جب اذان ہوتی ہے تو اپنی کیفیت دیکھ لینا، جب کوئی مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر تو اپنی کیفیت دیکھ لینا۔ اگر تمہیں ڈر آنے لگا کہ میں اب اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو سمجھ لو کہ تم بیدار ہو، اور تم نے ایسی نسیم منسیہ کر دیا، ہوتی رہتی ہے نا اذانیں تو دن بھر میں، اپنے کام سے لگو۔ یہی تمہارے غفلت کی سب سے بڑی مثال ہے، علامت سے۔ یہ تو میں نے تھرمامیٹر دیا ہے، ناپ کر کے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ میں غافلین میں سے ہوں یا پھر صالحین میں سے ہوں۔ اور غافلین کے متعلق تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائے گا، قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے مولا میں تو دنیا میں بصیر تھا، دیکھتا تھا، تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، رب فرمائے گا اے بندے میری بہت ساری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی، تو ایسی بھول جاتا تھا، بھلا دیتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح ہم آج تجھے بھلا دیں گے، ہم تیری طرف نظر نہیں کریں گے، تو کون ہے، کیا کرتا تھا، کہاں سے آیا؟ کلام بھی نہیں فرمائے گا، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ تجھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کوئی شوق ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ پکارا کرتے تھے، تو اپنے کانوں کو بند کر کے نکل جاتا تھا۔ آج ایسی کیفیتیں ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ بھی مشاہدہ کیا، تکاثر کی غفلت میں دیکھوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں خود گزر رہا ہوں کسی گلی سے، راستے سے، اذان ہو رہی تھی۔ اذان ہوتے ہی مسلمانوں کے گھروں میں خاموش رہنے کی عادت پہلے سے، الحمدللہ ہم بچوں کو خاموش کراتے ہیں، اچھی عادت ہے۔ اگر کوئی چیز بج رہی ہے، لگی ہے یا بات چیت ہو رہی تو بند، لیکن جب کسی کے دل میں تکاثر آ جاتا ہے، غفلت، اسے پھر وہ اذانیں بھی خاموش نہیں کراتی۔ ہم نے دیکھا ہے عین اذان کے وقت میں باہر نکل رہا تھا، 2 نوجوان ایسے ہیں کہ زور زور سے بات کر رہے، ادھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، جواب تو اپنے نبی کو تصور کر کے دینا چاہیے۔ ایک نوجوان کی زبان سے نہایت ہی غلیظ گالی ماں کی بہن کی نکلتی ہے، دونوں لوگ اتنی غلیظ گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، مسلمان ہیں، اور جبکہ وقت وہ اذان کا ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بلا رہا ہے، اور میرے آقا کا نام لیا جا رہا ہے، ادھر وہ کہتا ہے کہ تیری ماں ایسی تھی، تیرا باپ ایسا، تیری بہن ایسی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کوئی ایک اتفاق نہیں، اس چیز کو میں
یوں دیکھتا ہوں کہ انسان کے اوپر جب غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں تب اسے کوئی آواز خاموش نہیں کر پاتی، اسے آس پاس کا ماحول صحیح نہیں کر پاتا۔ آج تقریباً بہت ساری زندگیاں ایسی ہی گزر رہی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان پر قیامت آ جائے گی، تب ان کی غفلت سے پردے ہٹیں گے اور یہ کہے گی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ میرے عزیز و سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی حال یہی تھا۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی صاحبزادی بیٹی ہیں اور حضور کی زوجہ بھی، مدینے میں سارے صحابہ نے مل کر کے کہا حضرت عمر بہت تھک جاتے ہیں، لہذا ان کو بھی تھوڑا بیت المال سے کچھ زیادہ دینا چاہیے۔ لیکن کہے کون جا کر کے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے تیار کیا، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی اور رسول اللہ کی زوجہ بھی تھی۔ حضرت عمر ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ ام المومنین جو ہیں، سبوں نے کہا کہ یہ جا کر کے بولیں گی، مان جائیں گے حضرت عمر۔ وہ آئیں، کہا ابا جان، سب نے اتفاق کیا ہے کہ آپ کا ماہانہ وظیفہ کچھ زیادہ بڑھا دیا جائے۔ جلال میں آئے، کہا حفصہ کس نے کہا یہ؟ مجھے نام بتائیں۔ کہا نام ذکر نہیں کروں۔ کہتی ہیں اگر مجھے نام معلوم ہوتے تو میں ان سب کو مدینے کے بازار میں کوڑے لگاتا۔ کہا کیوں؟ کہا عمر جیسے کو انہوں نے کیسے لائق سمجھا کہ بیت المال کی چیز دی جائے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں چھوڑو لوگوں کا، حفصہ تم تو رسول اللہ کی شریک حیات ہو، ذرا مجھے بتاؤ حضور کی زندگی کیسی تھی، حضور گھر میں کیسے رہتے تھے؟ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بار بار پوچھنے لگے، کہتی ہیں وہ میرے آقا کے پاس کھجور کے چھال سے بھرا ہوا ایک بسترا تھا، جس پر حضور سوتے تھے تو کبھی جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کا استعمال نہیں فرمائے، کبھی ہاتھ کا اور کبھی پتھر میں رکھ دیا کرتی تھی، اور ایک دسترخوان پر حضور کے کبھی 2 سالن نہیں آئے۔ حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ کہتے ہیں حفصہ، کائنات کی ساری دولت جس کے قدموں میں ہے وہ فقیر زندگی گزار کر گیا، اور تم مجھے وظیفہ بڑھانے کی بات کرتی ہو۔ ان کا تقویٰ تھا، یہ اہل اللہ تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار اور جانشین تھے۔ لیکن آج ہماری کثرت سے، تکاثر کے استعمال سے جو غفلت کی زندگی ہے، اس میں بڑی سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں سارے لوگ اپنے اپنے کپڑوں کے لیے مارکیٹ بھر گئے ہوں گے، ساری دکانیں مسلمانوں سے بھری ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں، کچھ تو تماشا دیکھنے کے لیے اور کچھ ضروریات کو خریدنے کے لیے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا آپ کے بچوں کے لیے جب لباس آپ خرید رہے ہوں، کسی کے لیے 2 جوڑے 3 جوڑے اپنے بچوں کو خریدتے ہیں، اور کچھ لوگ تو سال بھر میں ایک ساتھ 10 جوڑے خرید لیتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ایک سال میں خریدتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔ اس خریداری میں کبھی ایک جوڑا کسی غریب کا شامل کر لیتے، کسی ایسے کا شامل کر لیتے جس کے پاس کپڑے پہننے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر آدمی اگر اپنی ضروریات سے ایک جوڑا خرید نہیں سکے گا، اور شاید یہی چیز ہے جو تکاثر ہمیں اس چیز سے غافل کی ہوئی ہے۔ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کے کپڑے پھٹ جائیں لیکن دوسرا ننگا رہے ہمیں چلے گا، دوسرے کے گھر پر کھانا نہ پہنچے ہمیں چلے گا۔ کبھی آس پاس کی طرف نظر کرنا چاہیے، یہ تکاثر ہمیں غفلت کا شکار بنا دے گی۔ میرے عزیزو، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کے خلیفہ نے ایک چٹھی لکھ کر کے بھیجی، کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، جب سے آپ بغداد میں آئے ہیں لوگوں میں بہت سدھار آ گیا ہے، اور آپ رات میں جو ذکر کرتے ہیں اس سے بہت سارے لوگ صحیح ہو گئے ہیں، لہذا میں آپ کو دن بھر کی حکومت لکھ کر کے دیتا ہوں، آدھا بغداد آپ کی حکومت میں رہے گا، نیم بغداد حکومت میں لکھ کر کے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیٹر کے پیچھے لکھ کر کے دیا، جب سے آدھی رات کی حکومت ملی ہے دن کی حکومت میں مزہ ہی نہیں رہ گیا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے
ذکر و اذکار اور نیم شبی کی حکومت ملی ہے، پھر مجھے اس دنیاوی حکومت میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا۔ ان کے پاس تو چیزیں پہنچتی تھیں لیکن وہ اس طرح سے دور کر دیا کرتے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ محمود غزنوی کے پیر و مرشد ہیں۔ ایک بار سلطان محمود غزنوی بادشاہ اسلام ہے، اپنے شاہانہ کر و فر کے ساتھ آئے، خدام خانقاہ میں مصروف تھے اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی اپنا سر جھکائے بیٹھے ہیں، ایک خادم آپ کے سر پر کنگھا کر رہا ہے اور دھول اڑ رہی ہے۔ اس عالم میں بادشاہ آیا، خادم ادھر ادھر ہٹ گئے، آپ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے۔ یہ شان استغنا ہے، زہد، دنیا سے بے نیازی۔ سلطان محمود غزنوی آئے اور اپنے پاس سے ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کیا، حضور قبول فرمائے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، رکھ لو تم۔ پھر پیش کیا، کہا نہیں مجھے حاجت نہیں، رکھ لو۔ اس کے بعد وہ بہت اصرار کرتا رہا تو کہا اچھا میاں ٹھیک ہے، ایک شرط پر۔ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے روٹی نکالی، کڑک روٹی تھی، اور ان اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا روٹی اگر پک بھی جاتی تھی تو سکھاتے تھے اس کو تاکہ نرم کھانے کی عادت نہ ہو، وہ اپنے نفس خوشی کے لیے کرتے تھے۔ انہوں نے روٹی کو توڑا، کہا محمود آدھی تو کھا لے آدھی میں کھاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی آدھی روٹی کو چبانے لگا، حلق میں پھنس گئی۔ ہم جیسوں کو کہاں عادت ہے سوکھا کھانے کی، اگر ہمیں بھی دے دیا جائے تو شاید باہر آ جائے، اور وہ پھنس گئی تو بات نہیں کر پا رہا تھا۔ کہا کیا ہوا، نہیں جا رہا ہے؟ کہا کہ حضور بہت سخت ہے، پانی ملے گا؟ کہا نہیں ایسے ہی اتار لو، تو نہیں چبا پایا۔ کہا محمود ایسے ہی یہ تیری اشرفیوں کی تھیلی میرے گلے سے نہیں اترے گی، یہ میری روٹی جو تیرے حلق میں نہیں جا رہی، تیرے یہ سونے کے سکے میرے حلق میں ایسے ہی اٹک جائیں گے، لے جا۔ یہ شان استغنا تھی ان کی، اور ہم تو تکاثر کے شکار ہیں، جتنا آئے ہمارا ہے، جتنا آئے جمع کرو۔ ان چیزوں میں حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، ایسی بھی ان کی عادتیں ہوتی تھی۔ ایک جہاد سے واپس آئے تھے تو اس رات سب کو مال غنیمت تقسیم کیا گیا، حضرت ابو طلحہ کے حصے میں بھی بہت مال آیا، لے کر کے آئے تو گھر میں آنے کے بعد رات میں روتے ہوئے بستر پر ہچکیاں لے رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہتے مجھے ڈر لگ رہا، اتنا مال میرے گھر میں ہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو اس میں کچھ لوگوں کا حق ہے جو مجھے دینا ہے۔ کب صبح ہوگی اللہ، کب صبح ہوگی؟ سو نہیں رہے، تڑپ رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کہا میں وہ حصہ الگ کرتی ہوں، آپ سو جاؤ۔ کہا نا بے قراری ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، اتنا مال میرے گھر میں آج ہے، ابھی سورج نکلا بھی نہیں تھا کہ وہ پورا مال تقسیم کر کے آ گئے۔ کہا نہیں بے قراری لاتا ہے یہ مال۔ تو وہ تو کل شان استغنا رکھتے تھے، لیکن میرے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے اندر آتی چیزیں ہیں، کچھ تو ہمارے اندر زہد آتا، یا کچھ تو ہمارے اندر تکاثر سے بچنے کی عادتیں آتی۔ میرے عزیزو، سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کروں، بڑی پرہیزگار خاتون ہیں، زاہدہ ہیں، متقیہ ہیں۔ ایک بار وہ کسی کے دعوت میں پہنچی تھی، کھانے بن رہے تھے تو کباب بھونے جا رہے تھے، مرغ کو سیخ پر لگا کر کے، تندوری آپ بھی کھاتے ہوں گے اچھے طریقے سے، اور جب سیخ پر وہ بھون رہے تھے تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی جہاں بیٹھی ہیں۔ تو کباب سیکنے والا سوچا کہ شاید ان کو بھوک زیادہ لگی ہوگی، کہا مل جائے گا بی بی، بیٹھ جاؤ۔ حضرت رابعہ کی ہچکیاں اور بلند ہو گئی۔ وہ جو سیخ بھون کر کے تیار ہو رہا تھا تو آپ کے مصاحبین جو جانتے تھے وہ آئے، مائی کیا بات ہے، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں یہ جو مرغ کو بھونا جا رہا ہے تو میں نے دیکھا اس کو بھوننے سے پہلے تو لوگوں نے ذبح کیا ہے، ذبح کرتے ہیں، پر چھلتے ہیں اور پھر بھونتے ہیں آگ پر۔ مجھے وہ بات یاد آئی جب مولا ہمیں بغیر ذبح کیے بھوننے گا، جب ہمیں موت ختم کر دی جائے گی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آگ پر اسی طرح ہمیں تپایا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے
یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم. یاد کرو اس دن کو جب آگ تپائی جائے گی اور تمہیں داغا جائے گا, سینکا جائے گا. اور یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب تمہاری چمڑیاں پکیں گی آگ کی وجہ سے ہم بدل دیں گے چمڑی تاکہ تم نیا عذاب چکھ سکو. کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا چمڑی بدلے گا مولا ہماری بار بار, کیسے, کتنی بار؟ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی.